اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الأعلى مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی سبح پاکیزگی بیان کر اسم ربک اپنے رب کا نام الاعلی سب سے بلند پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجود میں رکھو، اسی لیے سجدہ کی حالت میں سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ الذی خلق فسوا، الذی جس نے خلق پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک کیا، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا، یعنی جو چیز بنائی عین حکمت کے موافق بہت ٹھیک بنائی، اور باعتبار خواص و صفات اور ان کے فائدوں کے جو اس چیز سے مقصود ہیں، اس کی پیدائش کو درجہ کمال تک پہنچایا اور ایسا معتدل مزاج عطا کیا جس سے وہ منافع و فوائد اس پر مرتب ہو سکیں۔ والذی قدر فہدا، والذی اور جس نے قدر اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر راہ دکھائی، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔ حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں یعنی اول تقدیر لکھی پھر اس کے موافق دنیا میں لایا، گویا دنیا میں آنے کی راہ بتا دی۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز تحریر فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک کمال کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو وہ کمال حاصل کرنے کی راہ بتلا دی۔ وہ وفیہ اقوال آخر انطول بذکرها والذی اخرج المرعى، والذی او جس نے اخرج نکالا اگایا، المرعى چارہ او جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا فجعلہ پھر اسے کر دیا غثاء خشک، احوا سیاہ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ، یعنی اول نہایت سبز و خوشنما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو خشک و سیاہ کر ڈالا تاکہ خشک ہو کر ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے اور خشک کھیتی کٹ کر کام میں آئے۔ سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو، فلا پھر نہ تنسا بھولیں گے آپ، البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، إلا مگر ما جو شاء اللہ اللہ چاہے، انہو بے شک یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر، وما او جو یخفا پوشیدہ، مگر جو چاہے اللہ وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے، یعنی جس طرح ہم نے اپنی ترتیب تربیت سے ہر چیز کو بتدریج اس کے کمال مطلب تک پہنچایا ہے، تم کو بھی آہستہ آہستہ کامل قرآن پڑھا دیں گے اور ایسا یاد کرا دیں گے کہ اس کا کوئی حصہ بھولنے نہ پاؤ گے، بجز ان آیتوں کے جن کا بالکل بھلا دینا ہی مقصود ہوگا کہ وہ بھی ایک قسم نسخ کی ہے، یعنی وہ تمہاری مخفی استعداد اور ظاہری اعمال و احوال کو جانتا ہے، اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ نیز یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جو آیات ایک مرتبہ نازل کر دی گئیں پھر ان کو منسوخ کرنے اور بھلا دینے کے کیا معنی، اس کی حکمتوں کا احاطہ کرنا اسی کے شان ہے جو تمام کھلی چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے اور کس کو ایک مخصوص مدت کے بعد اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اب اس کا باقی رکھنا ضروری نہیں ہے۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آپ کو سہولت دیں گے لِلْيُسْرَىٰ آسان طریقہ اور سہج پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک یعنی وہی کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی معرفت و عبادت اور ملک و ملت کی سیاست کے طریقے سب سہل کر دیے جائیں گے اور کامیابی کے راستے سے تمام مشکلات ہٹا دی جائیں گی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ فذکر بس سمجھا دے ان نفعتی اگر نفع دے الذکریٰ سمجھانا سو تو سمجھاوے اگر فائدہ کرے سمجھانا یعنی اللہ نے جب آپ پر ایسے انعام فرمائے آپ دوسروں کو فیض پہنچائیے اور اپنے کمال سے دوسروں کی تکمیل کیجیے۔ تنبیہ ان نفعت الذکریٰ کی شرط اس لیے لگائی کہ تذکیر و واعظ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مضمون ہو اور منصب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ تذکیر ہر شخص کے لیے نہیں، ہاں تبلیغ و انذار یعنی حکم الہی کا پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو اور عذر جہل و نادانی کا نہ رہے۔ اتنا با اعتبار ہر شخص کے ضرور ہے۔ اس کو عرف میں تذکیر و واعظ نہیں کہتے، شاید اسی لیے بعض مفسرین نے زیادہ واضح الفاظ میں آیت کے معنی یوں کیے ہیں کہ بار بار نصیحت کر، اگر ایک بار کی نصیحت نہ نفع نہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ ان نفعت الذکریٰ کی شرط میں تذکیر کی تاکید کے لیے ہو یعنی اگر کسی کو تذکیر نفع دے تو تجھ کو تذکیر کرنا چاہیے اور یقین بات ہے کہ تذکیر عالم میں کسی نہ کسی کو ضرور نفع دے گی گوہر کسی کو نہ دے۔ کما قال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سورۃ نمبر 51 سورۃ الذاریات آیت نمبر 55۔ پس ایک امر کا ایسی چیز پر معلق کرنا جس کا وقوع ضروری ہے اس امر کی تاکید کا موجب ہوا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ جلد سمجھ جائے گا مَن يَخْشَىٰ جو ڈرتا ہے سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا۔ سمجھانے سے وہی سمجھتا ہے اور نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈر اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، يَتَجَنَّبُهَا اور پہلو تہی کرے گا اس سے الاشقیٰ بدبخت اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدبخت بڑا بدقسمت۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی جو یصلی داخل ہوگا النار آگ میں الکبریٰ بہت بڑی، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں یعنی جس بدقسمت کے نصیب میں دوزخ کی آگ لکھی ہے وہ کہاں سمجھتا ہے اسے خدا کا اور اپنے انجام کا ڈر ہی نہیں۔ جو نصیحت کی طرف متوجہ ہو اور ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم پھر لا يموت نہ مرے گا فیہا اس میں ولا جیے گا پھر نہ مرے گا یعنی نہ موت ہی آئے گی تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور نہ آرام کی زندگی ہی نصیب ہوگی، ہاں ایسی زندگی ہوگی جس کے مقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔ الیاذ باللہ۔ قد افلح من تزکیٰ، قد یقیناً افلح اس نے فلاح پائی من جو تزکیٰ پاک ہوا، بے شک بھلا ہوا اس کا جو سنورا یعنی ظاہری و باطنی حسی و معنوی نجاستوں سے پاک ہو اور اپنے قلب و قالب کو عقائد صحیحہ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ کیا۔ وذکر اسم ربی فصلی، وذکر اور یاد کیا اسم نام ربی اپنا رب، فصلی پھر نماز پڑھی اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی یعنی پاک و صاف ہو کر تکبیر تحریمہ میں اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ اور بعض سلف نے کہا کہ تزکیٰ زکوٰۃ سے ہے جس سے مراد یہاں صدقۃ الفطر ہے اور ذکر اسم ربی سے تکبیرات عید مراد ہیں اور فصلی پھر تکبیریں پھر نماز والظاہر هو الاول۔ تنبیہ حنفیہ نے پہلی تفسیر کے موافق اس آیت سے دو مسئلے نکالے ہیں۔ اول یہ کہ تحریمہ میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا فرض نہیں، مطلق ذکر اسم رب کافی ہے جو مشر تعظیم ہے اور اپنی غرض و حاجت پر مشتمل نہ ہو۔ ہاں اللہ اکبر کہنا حدیث صحیحہ کی بنا پر سنت یا واجب قرار پائے گا۔ دوسرے تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے رکن نہیں، کیونکہ فصلی کا ذکر اسم ربی پر عطف کرنا معطوف علیہ کی مغایرت پر دال ہے۔ واللہ عالم۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون بڑھاتے ہو ترجیح الحیات زندگی الدنیا دنیا کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو۔
والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر، وابقیٰ اور باقی رہنے والی، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ یعنی یہ بھلائی تم کو کیسے حاصل ہو جب کہ آخرت کی فکر ہی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی ہو، یہاں کے عیش و آرام کو اعتقاداً یا عملاً آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ پھر تعجب ہے کہ جو چیز کمن و کیفن ہر طرح افضل ہو، اسے چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا جائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان بے شک ھذا وہ یہ، لفی میں صحف صحیفے الاولی پہلے، یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف صحیفے ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ، صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ یعنی یہ مضمون قد افلح من تزکیٰ سے یہاں تک اگلی کتابوں میں بھی مذکور ہے، جو کسی وقت منسوخ نہیں ہوا نہ بدلا گیا، اس اعتبار سے اور زیادہ مؤکد ہو گیا۔ تنبیہ، بعض روایات ضعیفہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، خدا جانے کہاں تک صحیح ہے۔